اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر آرمی چیف اور جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا تقرر عمل میں آ چکا ہے، اور اس مرتبہ یہ 6 سال کے بعد عمل میں لایا گیا ہے، جبکہ اس کی جو تقرری ہے وہ پاکستان میں آئین کے مطابق ہر 3 سال کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ جس طرح سے اس مسئلے کو متنازع بنایا گیا اور اس مسئلے کو جس طرح سے اجاگر کیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جس طرح سے اس سلسلے میں جگہ سائی ہوئی ہے، دنیا میں سب جگہ اس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور فوج کے جو ہیں آرمی چیف تبدیل ہوتے رہتے ہیں، افواج میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، حکومتوں میں تبدیلی ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس مرتبہ افواج کے جو تبدیلی تھی اور تقرریاں تھی، اس میں جس طرح سے اس کو ایشو بنایا گیا، وہ ہمارے لیے باعث شرم رہا، پوری دنیا میں اس کا چرچا رہا، اور خاص طور پر پڑوسی ممالک میں تو اس کا جو ہے مذاق بنایا جاتا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے ذریعے جس طرح سے اس مسئلے کو کنٹروورشل بنایا گیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ بڑے پرامن طریقے سے اس مرتبہ بھی آرمی چیف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی تقریر بھی عمل میں لائی گئی۔ تو اس مرتبہ تو تمام ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ بعض جنرلوں کو، سینئر جنرلز کو جو ہے وہ بائی پاس کرتے ہوئے جونیئر جنرلز کو چیف آف دا آرمی اسٹاف بنایا جاتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا، اور سینیارٹی لسٹ کے مطابق چیف آف دا آرمی اسٹاف اور جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد سمری آج صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیج دی گئی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جو ہی سمری ایوان صدر پہنچی ہے تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب لاہور روانہ ہو گئے ہیں، اور امکان یہی ہے کہ وہ لاہور میں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان سے ملاقات کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے، چونکہ ایک روز قبل سابق وزیر اعظم عمران خان اس سلسلے میں یہ عندیہ دے چکے ہیں کہ چونکہ شہباز شریف جب اپنے ایک بھگوڑے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف سے مشاورت کر سکتے ہیں، تو ڈاکٹر الوی جو ہیں وہ میری جماعت کے ہیں، اور ان کو مجھ سے مشاورت کرنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے مشاورت کریں گے اور پھر ہم اس پر کھیلیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جناب نواز شریف تو اس وقت ان کے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، اور انہوں نے اگر مشاورت کی ہے، ان کے بھائی نے مشاورت کی تو ہے ان کا جماعتی معاملہ تھا، لیکن عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت پورے ملک کے صدر ہیں، تحریک انصاف کے صدر نہیں ہیں، وہ پوری پاکستانی قوم کے صدر ہیں، پورے پاکستان کے صدر ہیں، لہٰذا ان کو اس وقت متنازع بنانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ اس متنازع جو ہے باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اس نئی اسٹیبلشمنٹ کو ویلکم کریں، اور نئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، ان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی جماعت کو منظم کریں، آئندہ انتخابات کی تیاری کریں، چونکہ چند مہینوں کے بعد انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں ملک میں، اور ملک کی معاشی صورتحال بھی آپ سب کے سامنے ہے، لہٰذا ملک کی معیشت کے پیش نظر اور آئندہ انتخابات کے پیش نظر آئندہ عمران خان صاحب کو نئی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کنٹروورشل کریں اور اس کو متنازع بنا کر اس کے لیے مسائل پیدا کریں، اور پھر ملک میں ایک مرتبہ پھر کئی دنوں تک اس مسئلے پر ڈسکس ہوتی رہے۔ تو عمران خان سے پوری قوم کی یہی اپیل ہے کہ وہ اس کو متنازع نہ بنائیں، اور چونکہ میرٹ پر تقریریں ہوئی ہیں، آپ بھی یہی چاہ رہے تھے، آپ کی جماعت کے لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہوں، تو وہ اس کا عمل شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس میں آپ کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پوری طرح سے اس حکومت کے ساتھ مل کر اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور آئندہ انتخابات کی تیاری کریں۔ آپ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے صدر ہیں،
اور میرے خیال سے عوامی مینڈیٹ بھی اس وقت سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ یوتھ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ الیکشن جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ انتخابات ہوئے تو آپ بھاری اکثریت سے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ ملک میں کوئی انارکی پیدا ہو یا کوئی ماشاءاللہ جیسی صورتحال پیدا ہو، تو اس سے اجتناب ہمیں کرنا چاہیے، اور اس فیصلے کو جو 13 جماعتی اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے، جس اتحادی جماعتوں نے آپ کو حکومت سے قانونی طور پر محروم کیا تھا، تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو منہوم جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے، اور اس فیصلے کو متنازع بنانے کے بجائے آپ اپنی جماعت کو منظم اور مضبوط بنائیں۔ ملک میں نئی اسٹیبلشمنٹ آنے کے بعد آل شریف کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اس نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں، چونکہ ماضی آل شریف کے حوالے سے کوئی اچھے تجربات نہیں ہیں۔ انہیں جب بھی اقتدار ملا تو ان کا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ٹکراؤ رہا، اور جنرلوں کو انہوں نے جس طرح سے ذاتی ملازم بنانے کی کوشش کی، اور جس طرح سے انہیں ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد حالات خراب ہوتے گئے، اور پھر ہر مرتبہ آل شریف کو ملک سے بھاگنا پڑا تھا۔ تو اس مرتبہ انہیں ان کی چوائس کے مطابق اور ان کی طبیعت کے مطابق، اور ان کے جو نامزد کردہ آرمی چیف ہیں وہ قدرتی طور پر میرٹ پر آئے ہیں، تو انہیں بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، چونکہ ملک اس وقت اس صورتحال سے گزر رہا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ کم از کم عوام کے خاطر، جو عوام آپ کو ووٹ دیتے رہیں، تو ان کے خاطر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین، اب میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ جس طرح سے آرمی کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی رہی ہے ماضی میں بھی، اور گزشتہ روز بھی پاکستان مسلم لیگ کے رہنما جناب جاوید ہاشمی صاحب نے سوشل میڈیا پر جس طرح سے ہماری اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، جس طرح اداروں کو پوری دنیا میں جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جنرلوں کو چور کہا گیا اور جنرلوں کو لٹیرا کہا گیا، اور جاوید ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ ابھی ایک چور گیا ہے، اور جب دوسرا آئے گا تو وہ بھی چور ہی ہوگا، تو ہم اس وقت چوروں کے نرغے میں ہیں۔ تو جاوید ہاشمی صاحب کا اس قدر سخت اسٹیٹمنٹ، اور افواج پاکستان اداروں کے خلاف جس طرح سے سخت اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، میرے خیال سے اس کے خلاف ابھی تک 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اگر اسی قسم کے الفاظ یا اس سے کچھ کم تر الفاظ سندھ کا کوئی سیاستدان استعمال کرتا ہے، یا الطاف حسین صاحب اگر اس قسم کے کوئی الطاف بانی متحدہ استعمال کرتے، یا کوئی سندھ سے کوئی کسی بھی چھوٹے صوبے کا سیاستدان اگر افواج پاکستان کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا تو پھر ہمارے پورے صوبے میں آپریشن جو ہے اس طرح سے آپریشن کیا جاتا کہ اس کی جو گونج تھی اس آپریشن کی، اسلام آباد سے اور لندن تک جو ہے اس کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ تو براہ کرم ایسے لوگوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے، جو لوگ ہمارے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ جس طرح سے آپ دوسرے صوبوں کے سیاستدانوں کے خلاف، سیاسی ورکروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ بڑا صوبہ پنجاب ہے، اس کے خلاف بھی آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ عمران خان کے خلاف بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے وہ لاڈلے ہیں، اور ابھی تک لاڈلے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی آج تک کارروائی نہیں کی گئی۔ پاسپورٹ پھاڑے گئے، ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ قومی پرچم جلائے گئے، اور افواج کے خلاف جو ہے نعرے لگاتے رہے۔ اس سے پہلے مریم نواز شریف اور جناب بلوچستان کے جو لیڈر تھے وہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں جو ہے وہ سیاستدانوں نے اس قسم کی ہرزہ سرائی کی ہے، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، اور اگر کارروائی کی گئی تو وہ محض بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف، جو آج تک آپ نے پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور پاکستان کو اس سے ہمیشہ نقصانات اٹھانا پڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان بھی انہی وجوہات کی وجہ سے الگ ہوا تھا، اور خدا نخواستہ پاکستان کو بھی ماضی میں اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، تو ہمیں دوہرا معیار نہیں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا
جن جن لوگوں نے اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے تاکہ دوسرے صوبے کے لوگوں کو بھی نصیحت ہو اور دوسرے صوبے کے لوگ یہ محسوس کریں کہ کوئی بھی اگر افواج کے خلاف، اداروں کے خلاف یا ملک کے خلاف ہرزہ سرائی کرے گا تو وہ اس کو سزا ضرور ملے گی۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔